السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ولما اور جب فصلت العیر جدا ہوا قافلہ کہاں سے؟ مصر سے. قال ابوہم تو ان کے باپ نے کہا انی بے شک میں لاجد یقیناً پا رہا ہوں ریحہ یوسف کی خوشبو. لولا اگر یہ نہ ہو ان تفندون کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو. ولما فصلت العیر اور جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بہکا ہوا قرار نہ دو. مطلب یہ ہے کہ ادھر سے قافلہ چلا اور قافلہ کیا لے کے چلا تھا؟ حضرت یوسف کی قمیص لے کے چلا، اور ادھر یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اعجاز کے طور پر حضرت یوسف کی خوشبو آنے لگ گئی. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو بھی جب تک اللہ کی طرف سے اطلاع نہ ملے پیغمبر بے خبر ہوتا ہے، چاہے بیٹا اپنے شہر کے کسی کنویں میں ہی کیوں نہ ہو. اور جب اللہ انتظام فرما دے تو پھر مصر جیسے دور دراز کے علاقے سے بھی بیٹے کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی. فرمایا قالو انہوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم انکا بے شک تو لفی ضلالک القدیم یقیناً اپنی غلطی میں ہے قدیم پرانی. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم وہ کہنے لگے کہ واللہ اللہ کی قسم آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں. ضلال سے مراد محبت و جنون کی وہ وارفتگی ہے جو یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ تھی. بیٹے کہنے لگے ابھی تک آپ اسی پرانی غلطی یعنی یوسف کی محبت میں گرفتار ہیں. اتنا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود یوسف کی محبت دل سے نہیں نکلی. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فلما پھر جب جاء البشیر آیا خوشخبری دینے والا، القاہ اس نے ڈال دی وہ قمیص علی وجہہ اس کے چہرے پر، فرتد بصیرا تو پھر سے وہ ہو گیا دیکھنے والا. قال اس نے کہا علم کیا نہیں اقل لکم میں نے کہا تھا تم سے، انی اعلم کہ بے شک میں جانتا ہوں، من اللہ اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا اسی وقت وہ پھر سے دیکھنے والے بن گئے، بینا ہو گئے. کہا کیا میں تم سے، کس نے کہا؟ حضرت یعقوب نے کہا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اچھا اسی وقت کیا ہو گیا؟ وہ فرتدہ بصیرا اسی وقت اس کی بینائی واپس آ گئی، وہ بینا ہو گیا. اب یہاں دیکھیے یعنی جب خوشخبری دینے والا آ گیا اور آ کر وہ قمیص یعقوب کے چہرے پر ڈال دی تو اس سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال ہو گئی. جیسے پہلے دیکھا کرتے تھے فوراً ویسے ہی. اور اللہ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت فطرت پہ غالب آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حضرت یوسف کا ایک معجزہ تھا. اس کے بعد کہا کہ میں نے تمہیں کہا کرتا تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ کیونکہ میرے پاس ایک ذریعہ
علم وہی بھی ہے جو تم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو حالات سے حسب مشیت و مصلحت آگاہ کرتا رہتا ہے، لیکن حضرت یوسف کے بارے میں اطلاع نہیں دی کہ وہ کہاں ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ تھا وہ جو خواب سنا تھا حضرت یوسف کے منہ سے، اس خواب کی طرف بار بار اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یوسف کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، یوسف ہے لیکن کہیں زندہ ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، نستغفر لنا، یا ابا نستغفر لنا، بخشش طلب کرے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا، بے شک ہم ہی تھے، خاطئین، سب گنہگار۔ تو وہ سارے بھائی کہنے لگے، ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجیے، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ قال، حضرت یعقوب نے کہا، سوف، عن قریب، استغفرو، میں بخشش طلب کروں گا، لکم، تمہارے لیے، ربی، اپنے رب سے، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، بہت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما، پھر جب، دخلوا، وہ داخل ہوئے، اب مصر میں لے کے جانا تھا باپ کو بھی، اہل و عیال کو بھی، سب کو بھی، جب وہ داخل ہوئے، علی یوسف، یوسف پر، آوا الیہ، تو اس نے جگہ دی اپنی طرف، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، وقال ادخلوا، اور کہا تم سب داخل ہو جاؤ، مصر میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمینین، امن سے۔ جب وہ داخل ہوئے، یعنی جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا، تو حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن و امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ اب یہاں دیکھیے انہوں نے اپنے ماں باپ کو جگہ دی، یعنی عزت و احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس جگہ دی اور انہیں خوب اکرام ان کا کیا، عزت کی، مطلب والدین کو آگے بڑھ کر ایسی جگہ پر بٹھایا جہاں پر بھائیوں کو نہیں بٹھایا۔ اپنے ماں باپ کو، ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کو یا کسی بڑے کو آپ اسپیشل جگہ پر بٹھاتے ہیں، اور سب سے پھر کہا کہ آج تم سارے کے سارے داخل ہو جاؤ اور یہاں امن و امان کے ساتھ مصر میں رہو۔ اور اس کے بعد ورفع، اور اونچا اٹھایا، ابویہ، اپنے ماں باپ کو، علی العرش، اپنے تخت پر، وخروا، وہ عزت اکرام کیا دیا تھا انہوں نے، یہی تھا، وخروا، اور وہ سب گر گئے، لہو، اس کو، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، وقال، اور کہا یوسف نے، یا اباتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیایا، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی، من قبل، جو پہلے میں نے دیکھا تھا، قد جعلہا، یقیناً کر دیا اسے، ربی، میرے رب نے، حقا، سچا، وقد، یقیناً، احسن، اس نے احسان کیا، بی، مجھ پر، اذ اخرجنی، جب اس نے نکالا مجھے، من السجن، قید سے، وجاء، اور لایا، بکم، وجاء بکم من البدو، اور وہ لایا تمہیں صحرا سے، من بعد، اس کے بعد، ان نزغ الشیطان، کہ اختلاف میں ڈال دیا تھا شیطان نے، بینی، میرے درمیان، و بین اخوتی، اور میرے بھائیوں کے درمیان، ان ربی، بے شک میرا رب، لطیف، باریکی سے تدبیر کرنے والا ہے، لما یشاء، اس کی جو وہ چاہتا ہے، انہو، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، وہی خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور حضرت یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ تب کہا کہ ابا جی، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے، پہلے کے خواب کی، جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا، یہ تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا ہے۔ کب وہ بھی بتانا شروع کر دیا کہ جب مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا، یہ بھی تو احسان ہے نا۔ اور اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈالا تھا، میرا رب جو چاہتا ہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا، یہ تدبیر ہی تھی، کہاں سے نکلے، کہاں سے چلے اور کیسے ہوا، اور وہ بہت علم و حکمت والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے
کہ اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھا دیا۔ کس نے؟ حضرت یوسف نے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ستیلی ماں اور سگی خالہ تھی، کیونکہ یوسف کی حقیقی ماں بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی تھی۔ حضرت یعقوب نے اس کی وفات کے بعد اس کی ہمشیرہ سے نکاح کر لیا تھا۔ یہی خالہ اب حضرت یعقوب کے ساتھ مصر گئی تھی۔ تو یہ فتح القدیر میں آتا ہے، لیکن امام ابن جریر طبری نے اس کے برعکس یہ کہا کہ یوسف کی والدہ فوت نہیں ہوئی تھی اور وہی حقیقی والدہ تھی جو حضرت یعقوب کے ساتھ آئی تھی۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ ٹھیک درست بات یہی ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ جب ان کو اونچا بٹھایا سب سجدے میں گر گئے۔ تو بعد نے اس کا ترجمہ یوں کیا کہ ادب و تعظیم کے طور پر یوسف کے سامنے جھک گئے۔ سجدے میں گرنے سے مراد کیا ہے؟ ادب اور احترام کے ساتھ تعظیم کے لیے جھک گئے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ وہ زمین پر یوسف کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے، یعنی یہ سجدہ سجدہ ہی کے معنی میں ہے، تاہم یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ عبادت نہیں ہے، اور اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ سجدہ تعظیمی حضرت یعقوب کی شریعت میں جائز تھا۔ اسلام میں شرک کے سد باب کے لیے سجدہ تعظیمی کو بھی حرام کر دیا گیا، اور اب سجدہ تعظیمی بھی کسی کے لیے جائز نہیں، حتیٰ کہ سر جھکا کر ملنا بھی صحیح نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی کے سامنے سر جھکا کے کسی کو ملے تو آپ نے اچھا یہ دیکھا ہوگا، کچھ لوگ سلام کرتے ہیں تو بعد میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے سر ایسے کر کے جھکاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ درست ہے؟ کسی کے لیے تعظیماً جھکنا بھی درست نہیں ہے۔ کرتے ہیں؟ اب آپ نے روکنا ہے، آج کے بعد کوئی ایسے کرے تو آپ نے اسے روکنا ہے کہ یہ تعظیماً جھکنا ہے۔ ادب احترام آپ دل میں رکھیں، اپنے قول و قرار سے، اپنے قول و فعل سے ادب احترام کا اظہار کریں، نہ کہ یہ لوگ کرتے ہیں اس طرح سے، دو ہاتھوں کے ساتھ ایسے آگے کر کے دو ہاتھوں سے جھک کے سلام لیتے ہیں، پھر سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ساتھ پورا سر کو جھکا دیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ہے حضرت یوسف نے جو خواب کہنے لگے، یہ پہلے خواب ہے جو حضرت یوسف نے پہلا خواب دیکھا تھا، آج اس کی تعبیر پوری ہو گئی۔ 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات گنوا رہے ہیں کہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کنویں سے نکلنے کا ذکر نہیں کیا تاکہ بھائی شرمندہ نہ ہو، یہ نہیں کہا کہ پہلے تو یہ بھی بڑا احسان ہے نا کہ مجھے کنویں سے نکالا، تذکرہ ہی نہیں کیا اس کا کہ یہ مجھے کہاں پھینک کر گئے تھے، کیونکہ بھائی شرمندہ نہ ہوں، باپ کو بھی پتہ نہ چلے کہ کنویں میں پھینک کے گئے تھے میرے بیٹے۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق نبوی ہے۔ مصر جیسے متمدن علاقے کے مقابلے میں کنعان کی کیا حیثیت جو ایک صحرا تھا، یعنی مٹی تھی، پتھر تھا، صحرا پتہ ہے کیسے علاقے کو کہتے ہیں؟ جس میں ریتلی جو زمین ہوتی ہے، ایسا صحرا۔ اور تو اس کے مقابلے میں، صحرا کے مقابلے میں مصر جیسا اتنا خوبصورت شہر جہاں وہ آ گئے، پورا علاقہ ہی جو گاؤں سے، جنگل سے اٹھ کے جو چلا جائے گا شہر میں تو یقیناً بہترین جگہ پر جائے گا، اور یہ مصر میں نہیں گئے۔ مصر ایک بڑا خوبصورت شہر بھی تھا، متمدن شہر بھی تھا، اور پھر وہاں پر عزیز مصر کے خاندان والے بن کے گئے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے شاہی جگہوں پہ رہنا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس کے بعد ہے ربی، اے میرے رب، قد یقیناً آتیتنی، تو نے دیا مجھے من الملکی، بادشاہی میں سے ایک حصہ، وعلمتنی، اور تو نے سکھایا مجھے من تعبیل الاحادیث، باتوں کی تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر، فاطر السماوات، اے پیدا کرنے والے آسمانوں کے، والارضی، اور زمین کے، انت ولی، تو ہی میرا کارساز ہے۔ اتنی بڑی اللہ نے عزت دے دی، اتنا بڑا مقام دیا، تو اللہ کی طرف دیکھیے، اللہ کے پھر بھی کتنا قریب ہے۔
کیا کہہ رہے اللہ؟ تو ہی زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ توفنی، تو فوت کر مجھے، مسلمانی کی حالت میں، والحقنی، اور ملا دے مجھے، بالصالحین، نیکوں کے ساتھ۔ اے پروردگار، تو نے مجھے کچھ حکومت عطا کی اور مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، اور اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے۔ تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ یہاں تو نے مجھے جو حکومت عطا کی ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکومت عطا کی تھی؟ بادشاہی یا حکومت؟ حضرت یوسف علیہ السلام ملک مصر کے عزیز مصر بن چکے تھے، اور یقیناً یہ حکومت عطا کی تھی، اپنے تصرف سے، اپنے ارادے سے جہاں چاہتے خرچ کر سکتے تھے۔ اور اس کے بعد مجھے خوابوں کی تعبیر، حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر تھے جن پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا اور خاص خاص باتوں کا علم انہیں عطا کیا جاتا تھا، تو اس علم نبوت کی روشنی میں پیغمبر خوابوں کی تعبیر بھی صحیح طور پر کر لیتے تھے۔ تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یوسف کو اس فن تعبیر میں خصوصی ملکہ حاصل تھا، جیسا کہ قید کے ساتھیوں نے کے خواب کی تعبیر کی اور درست نکلی۔ 7 موٹی گایوں کے خواب کی تعبیر جو ہم نے پڑھی وہ بھی درست نکلی۔ خواب کی تعبیر کا یہ ملکہ اب بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اب بھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف پر جو احسانات کیے انہیں یاد کر کے اور اللہ تعالیٰ کے دیگر صفات کا تذکرہ کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں موت دینا، جب مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اس سے مراد یوسف کے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق وغیرہ مراد ہے کہ مجھے نیکوں کے ساتھ ملانا۔ بعض لوگوں کی اس دعا سے یہ شبہ پیدا ہوا کہ یوسف نے موت کی دعا مانگی، حالانکہ یہ موت کی دعا نہیں ہے، آخر وقت تک اسلام پر استقامت کی دعا، جب تک زندہ رکھنا، مجھے توفنی مسلمان بنا کے رکھنا، اور جب مجھے موت آئے تو مجھے نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد فرمایا ذالک، یہ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ، ہم وحی کر رہے ہیں ان کو الیک، آپ کی طرف، وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم ان کے پاس، اس جب اجمعوا انہوں نے اتفاق کر لیا، امرہم اپنے معاملے پر، وہم یمکرون اور وہ سب خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے۔ کون سی بات غیب کی خبروں میں سے ہے؟ یوسف کا سارا قصہ، کیا ہوا تھا، بھائیوں نے کیا کیا، یوسف کو خواب کیا آیا، باپ نے خواب کے بارے میں کیا بتایا، اینڈ تک کیا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور فریب کرنے لگے تھے۔ وما اکثر الناس، اور اکثر لوگ، اور نہیں ہیں اکثر لوگ، ولو حرصت، اور حالانکہ اگرچہ آپ حرص کریں، بمومنین، سب ایمان لانے والے، وما اکثر الناس ولو حرصت بمومنین۔ اب اللہ اپنے نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی، آپ اگر لاکھ چاہیں، لو حرصت، آپ جتنے بھی حریص ہو جائیں، جتنے بھی لالچ میں آ جائیں کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، کیا ہے، اگر آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہیں ہوں گے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو پچھلے واقعات سے آگاہ فرما رہا ہے تاکہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ کے پیغمبروں کا راستہ اختیار کر کے نجات ابدی کے مستحق بن جائیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں، کیونکہ وہ گزشتہ قوموں کے واقعات تو سنتے ہیں لیکن عبرت پذیری کے لیے نہیں، صرف دلچسپی اور لذت کے لیے، اس لیے وہ ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وما تسألوہم،
اور نہیں آپ مانگتے ان سے علیہ اس تبلیغ پر من اجر کوئی اجر، ان ہوا نہیں ہے وہ الا مگر ذکر للعالمین ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور آپ تو وما تسألہم علیہ من اجر، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو ان سے کوئی اجرت بھی طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے، جس کا دل چاہے وہ نصیحت لے لے، کیونکہ جتنے بھی نبی آئے ان سب نے کیا کیا، جو بھی تبلیغ کی ہے وہ بلا معاوضہ کی ہے، ان کا اجر اللہ کے ذمہ، اور ہر ایک نے ساتھ کیا کہ میں آپ سے اجر نہیں مانگ رہا، میں کوئی مزدوری نہیں مانگ رہا، یعنی جس سے ان کو یہ شبہ ہو کہ یہ دعویٰ نبوت صرف پیسے جمع کرنے کا بہانہ ہے۔ آج مولویوں کو لوگ کہتے ہیں نا کہ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں یا ایسا کرتے ہیں، نبیوں کا ایسا سسٹم ہی نہیں تھا۔ نبی آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، سائڈ پہ ہو جاتے تھے، ایک ایک کے پاس انڈیویجولی اجتماعی طور پر ایک ایک کے پاس بھی اور سب کے سامنے بھی، لیکن کوئی مزدوری کا، کوئی فنڈ کا، کوئی لین دین کا کوئی چکر نہیں تھا۔ اور مقصد کیا ہے کہ یہ قرآن نصیحت ہے، نصیحت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اسے ہدایت حاصل کریں، اپنی دنیا آخرت سنواریں۔ اب دنیا کے لوگ اگر اس سے آنکھیں پھیریں اور اسے ہدایت حاصل نہ کریں تو لوگوں کا قصور اور ان کی بدقسمتی۔ قرآن تو واقعی دنیا والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے، جو آئے اس سے نصیحت حاصل کر لیں، فائدہ اٹھا لیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی